شاید تو کوشچن بڑا چھوٹا ہو گیا. السلام علیکم کپتان. جی وعلیکم السلام. مجھ سے آپ کی بات نہ کرواتے تو قسم سے میں پی ٹی آئی کی واحد بندی ہوتی جو بھوک ہڑتال کرتی رہتی جب تک آپ مجھ سے خود بات نہ کرتے. جی جی آپ کے کپتان, اللہ بھی آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے. And we can't wait to have you back as a Prime Minister soon. مجھے آپ کی والدہ کو بھی سلوٹ کرنا تھا, مرحوم والدہ کو, اللہ کے درجات بلند کرے, اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بہت عظیم بیٹے کو دنیا میں لے کے آئے اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس عمران خان جیسا لیڈر ہے. تو آپ اپنی امی کی کوئی ایک نصیحت اگر ہم سب کے ساتھ شیئر کر دیں, that would be so precious. And I love you کپتان, اللہ میں آپ کو بہت لمبی زندگی دے. Thank you. دیکھیے میری والدہ کی جو میرے لیے سب سے انڈیورنگ لیگیسی کیا تھی کہ وہ مجھے سارا وقت یاد کراتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے, اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انگریز کی غلامی کیا تھی, کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھی تھی نا. میں تو پہلی جنریشن تھا جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. تو وہ جو میرے میں آزادی کی جو شروع سے تھی, اور جو میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آزادہ انسان سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں. میں اپنی ڈریمز کو فالو کیا, میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی کو اپنے سے سپیریئر نہیں سمجھا. اور تو وہ میرا جو مائنڈ سیٹ تھا اس میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ جو آزادی کا, جو میں ابھی حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, یہ جو سارے کانسیپٹس تھے بچپن میں وہ میرے اندر شروع سے ہی آ گئے تھے. اور میں ہمیشہ جب کرکٹ کی گراؤنڈوں میں بھی کھیلتا تھا تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم دنیا کا یعنی میں وہ پہلا کپتان تھا جنہوں نے انگلینڈ کو پہلی دفعہ انگلینڈ کے اندر ہرایا. تو سیریز جب ہم نے جیتی تو ہمیں بڑا پراؤڈ تھا کہ وہ جو ہمارے اوپر حاکم تھے تو ہم نے ان کو ہرا دیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا زیادہ ان دنوں میں, کیونکہ ایک پرائڈ تھی کہ ہم بھی مقابلہ دنیا میں کسی سے کم نہیں. تو یہ میری والدہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. السلام علیکم خان صاحب, میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. پتہ نہیں میں کس سے بات کر رہی ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے بہادر لیڈر ہیں, ہمارے شیر جسمین ہیں, آپ تو نہیں گھبراتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم آپ سے سب کچھ سیکھیں, مگر میں تھوڑا کبھی کبھی گھبرا جاتی ہوں. تو اگر آپ کچھ کہیں گے. میرا نام مشکات ہے, اور پلیز ایک ریکویسٹ ہے, پلیز آپ میرا نام لے کر مجھے جواب کریں. سوری کیا نام تھا؟ مشکار. مشکات. اچھا کدھر سے ہیں آپ ہیں کدھر سے؟ میں امریکہ سے ہوں. نہیں پاکستان میں کدھر سے ہیں؟ پشاور سے. اچھا دیکھیں یہ جو خوف ہے نا, یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا, خوف کو قابو پانا ضروری ہوتا ہے. خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکانا ہوتا, خوف کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے, اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے. یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے. یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا ہے کہ جلنا چاہیے, تو یہ تو نیچرل چیز ہے, اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے رکھی. لیکن اس کے اوپر قابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف دور کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پانا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں لوگوں کو, آپ سب سن رہے ہیں, یوتھ ہے, نوجوان ہے, میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. یہ پلیز آپ پڑھے لکھے ہیں, باہر بھی بیٹھے ہیں, یہ ضرور اسٹڈی کریں. 625 سے وہ انقلاب تو 622 سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. لیکن 625 میں صرف 313 لڑنے والے تھے, اور اس کے 11 سال کے بعد یہ ہسٹری آف دا ورلڈ کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. 313 لڑنے والے تھے جنگ بدر میں 625 میں. 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جو کہ سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کولیپس کرتا ہے یارمو کی جنگ میں, جو خالد بن ولید لیڈ کرتے ہیں.
اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سپر پاور ہے پرشین ایمپائر وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گر جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دم دنیا کے لیڈرز بن گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ہے ایمان کی قوت. یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا. ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ جو اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے, لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے, جو میں بہت بڑا بت ہے ایگو کا اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے, انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور جب آزاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. اور انہوں نے یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا. اور یہی میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنایا تھا کہ ہم کیوں بنے. تو ہم وہ جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں, نہ ہمارے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے, نہ ہماری یونیورسٹیز میں, نہ کوئی ہمارے انٹلیکچوئلز اس کی بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے, وہ بیسک پرنسپلز, عدل اور انصاف, فلاحی ریاست, جو انسان اندر سے آزاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے, تب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں صرف یہ آپ کو اوور آل کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں یہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل ہوتی ہے, اندر سے. باہر سے عدل اور انصاف سے آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اور پھر آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. لاسٹ کوسچن ایس کے چھوٹا جی کا کوسچن. علی لاسٹ چھوٹا سا پلیز پوچھ لیں. آئی نو بہت کتنے ہو گئے پہ بیٹھے سوال یہ ہے کہ جو میڈیا پر جو بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ریلیجس کے خلاف غیر قانونی افواہ کے خلاف وہ کمانڈر ہاؤس اور دیگر جگہوں پر پرامن احتجاج کر رہے تھے اور انہیں توڑ پھوڑ جاؤ گھراؤ کے کی طرح سے روک کیا جا رہا ہے, مطلب یعنی کہ ایک ایسا دوسرا کوئی موقع جا رہا ہے, اس پر آپ کا کیا موقع ہے؟ یعنی کہ بہت سے لوگ بالکل بے گناہ لوگ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے یا توڑ پھوڑ میں بالکل بھی شامل تھے ہمارے لوگ. دیکھیں ہمارے لوگ 27 سال میں کبھی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوئے بیکاز لیڈرشپ نے کہا نہ کرو. اور اس کی وجہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو توڑ پھوڑ کرنے والی پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. جو پارٹیز الیکٹرل سٹرینتھ رکھتی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے توڑ پھوڑ کرنے کی. جو پارٹی الیکشن میں 37 میں سے 30 بائی الیکشن جیت رہی ہے, پوری گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو, پی ڈی ایم کی پارٹیز 12 پارٹیز ایک طرف, اور جو 30 الیکشن جیت رہی ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ملک میں انتشار پھیلائے, کیونکہ انتشار کا مطلب الیکشنز نہیں ہوں گے. تو یہ ہم نے نہیں کیا, ہماری لیڈرشپ نے نہیں کیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی ماڈرن گیجٹس ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا. میں کنونسڈ ہوں کہ اس کے اندر بڑی زبردست انکشاف ہوں گے. ابھی سوشل میڈیا میں کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ وہ لوگ کون تھے. لیکن جو مجھے افسوس ہے یہ کر کیا رہے ہیں, کہتے جی جیو فینسنگ ہم کر رہے ہیں. اب جیو فینسنگ کے اندر نظر آ گیا کہ